ذہن بن گیا ہے ہمارے عوام کا، کام کرانا ہے تو پیسے دو یا پیسے لے کے بھاگ جائیں گے، کام بھی نہیں ہوگا۔ یہ پہلی دفعہ ہے، اور اس ملک میں کرپشن کا ایک لیول ہے نا، جو آپ پڑھتے ہیں کہ سب سے زیادہ دنیا میں وہ بن گیا۔ کوئی بندہ شرم محسوس نہیں کرتا کہ یار میں زیادتی کر رہا ہوں یا ایسے کر رہا ہوں۔ جو میرے من پسند کا بندہ ہے نا، وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے۔ اس کی میں ریزن آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسا بھی ہے اس کا جو بھی کریکٹر تھا مجھے کنسرن نہیں ہے۔ اس نے پاکستان کو ریڑھ کی ہڈی دی ہے۔ جو ایک ڈیٹا ہمیں دیا گیا ہے اس میں تو 60% تک یہ پہنچ جاتی ہے تعداد کے جن کی شادی نہیں ہوئی۔ یہ ٹرینڈ بن گیا ہے یو کے یو ایس اے کی طرح۔ شادی کی عمر کو پہنچنے کے باوجود شادی فائدہ نہیں ہے نا، اگر آپ 35 کے بعد شادی کرتے ہیں اس کا تو کوئی مقصد نہیں ہے نا۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے شی از انفٹ فار میرج۔ جب ہم پاکستان آئے ہمارے ساتھ بھی وہی ہوا جو باقی پاکستانیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلا کیا؟ مختلف بس وہ تھوڑی موٹی جو انویسٹمنٹ ہم نے کی، جیسے پلاٹ لیے، وہ ابھی تک نہیں ملے۔ قوم کی نظریں ہیں، قوم کو پتہ ہے کون کرپٹ ہے کون کرپٹ نہیں ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جن کو ہم ووٹ ڈالتے ہیں وہ سارے کرپٹ ہیں۔ اگر بنگلہ دیش کو پاکستان بنا سکتا ہے، بنگلہ دیش کو پاکستان پرانا پاکستان بنا دیا، یہ سب لوگ جانتے ہیں، کئی دفعہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں، اپنے ملک کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ پیسے جو باہر لے گئے ہیں صرف وہی پیسے واپس آ جائیں، آپ کا ملک ڈیولپ کر جاتا ہے۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ڈاکٹر محمد مبارک علی سے گفتگو جاری رکھیں گے، اور سوشل ویلفیئر کے کام بھی انہوں نے بڑے کیے، اور سعودی عرب سمیت کچھ ممالک، دیگر ممالک میں انہوں نے اپنی جابس کی، پریکٹس کی، اور پوچھیں گے کافی پیسہ تو کمایا ہوگا ڈاکٹر صاحب آپ نے؟ ہاں جناب، یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے۔ میں نے 40 سال پریکٹس کی ہے، نوکریاں کی ہیں، بہت پیسہ کمایا ہے۔ زندگی میں میرے دماغ میں ایک ہی بات سوار تھی کہ ایجوکیٹ کرو۔ جس گھر کا ایک آدمی ایجوکیشن لے کے پورے گھر کو سپورٹ کر سکتا ہے، جی، تو میں نے اس پوائنٹ کی وجہ سے 20 لوگوں کو پاکستان سے باہر امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا میں سیٹ کروایا، اعلیٰ تعلیم کے اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ اس میں جو میرا 60% جو میں نے پیسہ کمایا وہاں خرچ کر دیا، اور وہ لوگ آج انہی ممالک میں بڑے بڑے ویل نون پروفیسر بھی ہیں، ماشاء اللہ، اور دوسری فیلڈ میں خدمت کر رہے ہیں۔ اس سے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور کچھ ویلفیئر ادارے تھے جو ہمارے ساتھ تھے، بچیوں کی شادی کرنا، ڈیڈ باڈیز ہیں جیسے مل جاتی ہیں دریا میں، تو پولیس ڈپارٹمنٹ ہم سے اپروچ کرتا تھا یہ اپنا کفن دفن اور یہ وہ چیزیں بھیجو، بندے بھیجو۔ پاکستان میں کتنی انویسٹمنٹ کی آپ نے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، وہ کیلکولیشن تو نہیں ہو سکتی، وہ بہت زیادہ اماؤنٹ ہے، لیکن ایک دلی تسلی ہے کہ جو میں نے کمایا تو اچھے طریقے سے خرچ کیا۔ اس کے بعد جب ہم پاکستان آئے ہمارے ساتھ بھی وہی ہوا جو باقی پاکستانیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلا کیا؟ مختلف بس وہ تھوڑی موٹی جو انویسٹمنٹ ہم نے کی، جیسے پلاٹ لیے، وہ ابھی تک نہیں ملے۔ مطلب عجیب بات ہے، گورنمنٹ لیول پہ بھی ان فراڈ کو پتہ ہے لیکن کوئی ایکشن نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک لیٹر دکھانا چاہتا ہوں جی، جس میں نے آئی جی پنجاب کو خط لکھا۔ اس نے خود ہی کہا کہ ہمیں بتاؤ کن کن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جو باہر سے آئے ہیں۔ میں نے اس سارے پروسیس کو فالو کرتا رہا، وہ میری درخواست آئی جی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ انہوں نے مجھے خط لکھا، میں دوبارہ کہتا ہوں، جو انہوں نے مجھے خط لکھا جی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ ہماری ڈومین میں نہیں ہے، ہم کس چیز کا کس طرح آپ کی ہیلپ کریں۔ بہرحال کوئی بات نہیں، میں تو اکیلا نہیں لوٹا، لیکن مجھے پتا ہے کہ لاکھوں لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ ہوا۔ فراڈ 2 قسم کے ہوئے، ایک گورنمنٹ لیول پہ ہوئے جو ہم بتائیں گے تو جرم کہا جائے گا جی آپ نے کیوں بتایا۔ کچھ پبلک لیول نے ایک ذہن بن گیا ہے ہمارے عوام کا، کام کرانا ہے تو پیسے دو یا پیسے لے کے بھاگ جائیں گے، کام بھی نہیں ہوگا۔ یہ پہلی دفعہ ہے، اور اس ملک میں کرپشن کا ایک لیول ہے نا، جو آپ پڑھتے ہیں کہ سب سے زیادہ دنیا میں وہ بن گیا۔ کوئی بندہ شرم محسوس نہیں کرتا کہ یار میں زیادتی کر رہا ہوں یا ایسے کر رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ حالات ہے کہ ہم زکوٰۃ دینے کے بھی قابل نہیں رہے۔
کہاں میں 15 لاکھ روپیہ زکوٰۃ دیتا تھا، یہ بھی ایک ویلفیئر اللہ کی طرف سے حکم ہے نا. اب یہ ہے کہ گھر بھی اپنا نہیں ہے. مجھے اس باتوں کا افسوس نہیں ہے، مجھے آنے والی نسلوں کے اوپر رحم آتا ہے. ڈاکٹر صاحب فراڈ یہ کیسے بنیں گے، کیسے آگے جائیں گے، یہ ملک کیسے بچے گا، یہ میں سوچتا ہوں. کر تو کچھ نہیں سکتا، خدا کے لیے دعا کیجئے ہمارے لوگ سمجھ جائیں. یہ مسلمان ہے، سادہ کمین نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، گورنمنٹ لیول پہ بھی آپ نے کہا یہ میرے ساتھ فراڈ ہوا، کوئی شخصیتی لیول پہ بھی کوئی آپ کے ساتھ فراڈ کیا کسی نے، یا کوئی اس حوالے؟ سر دیکھیں، گورنمنٹ آف پنجاب نے کہا کہ ہم گورنمنٹ ملازم سے ایک شیئر کاٹیں گے جیسے فوج میں کاٹا جاتا ہے، اور اینڈ آف جاب ان کو گھر یا پلاٹ دیں گے. جی 7 سال ہو گئے ہیں جن لوگوں کی باری آئی ہے وہ پوچھتے نہیں ہیں، باتیں نہیں کرتے. تو یہ بھی ایک فراڈ کی قسم ہے. آپ کو جو 2 کروڑ کا پلاٹ ملنا تھا وہ ابھی تک نہیں ملا. بالکل صحیح. جن سوسائٹیز میں ہم نے بدقسمتی سے انویسٹمنٹ کر دی، وہ وردی والوں کے ساتھ مل کے کام دکھا رہے ہیں، لٹ گئے. بے شمار، یہ نہیں میں اکیلا کہوں کہ مجھے ساتھ زیادتی، بے شمار لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ سوشل ویلفیئر کے جو کام ہیں ان کے ساتھ کیا آپ نے کار خیر میں حصہ ڈالا اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ تو میری بیسک ٹریننگ تھی. جب میں چھوٹا سا تھا تو مساجد کے لیے، مدرسے کے لیے چندہ اکٹھا کرتا تھا. اور اس زمانے میں شاید یہ پانی جو تھا جس سے وضو کرتے تھے، میں پمپ سے بھر کے جاتا تھا تاکہ جو وضو والے آ جائیں تو ان کو تکلیف نہ ہو. 3-4 ادارے بنائے جو ابھی تک چل رہے ہیں. مین ابھی بھی جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں کہ بچیوں کی شادی ہونی چاہیے. یہ بہانہ نہ بنایا جائے کہ جیز نہیں ہے. میں مطلب ٹھیک ہے، میری وائف بھی پروفیسر رہی ہیں، میرا بیٹا اچھی جاب پہ ہے، ہم DHA میں رہتے ہیں. میں نے جو شادی کی بیٹے کی، میں نے کوئی جہیز نہیں لیا، کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں تھی ہماری. ہم نے کہا ہم نے بیٹی لینی ہے، بس پیسے نہیں لینے. تو یہ مثال اگر ہر آدمی کر لے تو ساری لڑکیاں، اس وقت جو ایک ڈیٹا ہمیں دیا گیا ہے اس میں تو 60% تک یہ پہنچ جاتی ہے تعداد کے جن کی شادی نہیں ہوئی. یہ ٹرینڈ بن گیا ہے UK USA کی طرح. شادی کی عمر کو پہنچنے کے باوجود شادی فائدہ نہیں ہے نا. اگر آپ 35 کے بعد شادی کرتے ہیں اس کا تو کوئی مقصد نہیں ہے نا. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے شی از انفٹ فار میرج. بالکل صحیح. یا آپ کوئی بھی کتاب پڑھ کے دیکھ لیں، مجھے چیلنج کر دیں آگے. لیکن اس کا میں ہر پروفیشن میں دیکھتا ہوں، جو لوگ بینکوں میں کام کرتے ہیں، میڈیکل پروفیشن سے الائڈ ہیں، پتہ نہیں کیوں میں تو بڑی اس پہ تبلیغ کرتا ہوں اور ڈائلاگ کرتا ہوں کہ یار آپ شادی تو کرو نا. بالکل صحیح ہے. ضروری ہے آپ نے بڑے بندے سے شادی کرنی ہے، نارمل سے کر لو. جہاں پہ باقی حساب کتاب ہونا ہے وہ شادی کا بھی ہے اس میں. جی بالکل. کچھ خواتین نے آئیڈلائز بھی کیا ہوتا ہے. اگر آپ تھوڑی سی ہیلپ کریں یا گھر والوں کو سمجھا دیں تو ہم کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. میں نے کافی اچھے لوگوں کے میچنگ کروائے ہیں، اس لیے کہ یار یہ ایک نیک کام ہے. بالکل صحیح. جوڑے تو اللہ میں اوپر سے بناتا ہے، لیکن نیچے سے تو کوشش کرنی چاہیے بالکل نا. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پریکٹسز بھی آپ نے کی، آپ نے کار خیر میں حصے بھی ڈالے، اور یہ جس طریقے سے آپ نے کچھ اسکولوں کی بھی سپورٹ وغیرہ کرتے ہیں اس والے سے؟ ہاں، یہ جو ہے سوال، میں تو ایجوکیشن اور ہیلتھ کو پروموٹ کرتا ہوں. کچھ اسکول ایسے ہیں جس میں ہم فنکشن کرواتے ہیں، ہم کو سپورٹ کرتے ہیں، بچوں کی کچھ فیس وغیرہ بھی دے دیتے ہیں تاکہ بچے ڈسہارٹ نہ ہو جائے کہ ہم فیس، مطلب جو اچھے اسکول ہیں ان میں فیس زیادہ نہیں ہے. اس کی کئی ایگزامپلز ہیں، آپ دیکھ لیں ورنہ مجھ سے پوچھ لیں. جو ماشاءاللہ 200 روپیز فیس ہے جی. ایسے اسکول بھی لاہور میں ہیں جی. لوگوں نے بڑے بڑے اچھے کام کیے ہیں، لیکن جو ہم لوٹ گئے، یہ لوٹنے والا کام اور جھوٹ بولنے کا کام، اور دفتر میں جو ملازم بیٹھے ہیں، اگر AG آفس کا بندہ رشوت لیتا ہے تو کس کو دیکھ کے آتا ہے؟ یا پولیس والوں کو یا ڈاکٹروں کو؟ جب ڈاکٹر غلط کام کرتے ہیں تو ان کو، میں تو برا بلا نہیں کہنا چاہتا، میں خود ڈاکٹر ہوں، کروڑوں روپے کا جہیز لیتے ہیں، لیکن ایک دفعہ مساپ ایسے ہو جاتا ہے جس سے وہ سارا پیسہ نکل جاتا ہے. تھوڑا سا نرم ہاتھ رکھیں. مطلب ہم مسلمان ہیں، ہم بھائی ہیں، حضرت آدم کی اولاد سے ہیں. یہ تو سبق ہمیں کہیں نہیں ملا کہ لوٹو کھاؤ پیو تے پھٹو. اچھا ڈاکٹر صاحب، سادہ کمین ہونا چاہیے آپ کو. ہاں جی. یہ پاکستان کو بنے 76 سال ہو چکے ہیں، تو مطلب کون سا ایسا لیڈر ہے جس نے آپ کو متاثر کیا ہو؟ میں نے ماشاءاللہ میری عمر 72 سال ہے تو صاف ظاہر ہے کہ میں نے ایوب خان کا زمانہ بھی دیکھا ہے. ایکچولی مجھے جو
جو میرے من پسند کا بندہ ہے نا وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے. اس کی میں ریزن آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسا بھی ہے اس کا جو بھی کریکٹر تھا مجھے کنسرن نہیں ہے. اس نے پاکستان کو ریڑھ کی ہڈی دی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے پہلے جو پاکستان کا پاسپورٹ تھا وہ کسی ملک میں چلے جائے اس کو اتنی ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, لیکن وہ پاسپورٹ 7 سیکٹری مل کے بناتے تھے کہ آپ نے باہر جانا ہے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے تو 6 دفعہ میٹنگ ہوتی تھی. اس نے یہ شرط ختم کر دی. لاکھوں پاکستانیوں کو انہوں نے مڈل ایسٹ میں سیٹل کرایا. جس گھر سے ایک بندہ باہر آیا وہ خاندان کا خاندان سنور گیا. جب مختلف ممالک نے یہ سوچا کہ پاکستان کو ڈسٹرائے کیا جائے, ان کی اکانومی کو تباہ کیا جائے, انہوں نے کنکلوڈ کیا یہ اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتی کیونکہ ہر گھر سے تو ایک بندہ باہر کام کر رہا ہے اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو وہاں کی نیشنلٹی ملی ہوئی ہے. جی تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے جو بھٹو صاحب نے کیا ہے. تو میں اس کے لیے بڑی دعا کرتا ہوں کہ یہ میری یہ خوشی کا ایک پہلو ہے کہ میں نے ان کا زمانہ دیکھا. باقی چیزوں کو بھول جائیں, جو اقتصادی ترقی ہم نے کی ہے جس سے لوگ چلے گئے ہیں کو ہمارے زمانے میں ہمارے پاس ٹیکنیکل اور دوسری ایجوکیٹڈ کلاس موجود تھی. وہ جیسے ہی باہر گئے ہیں پاکستان کے اندر ہر چیز کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ بہت اچھا ہو گیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ لیڈرشپ کا بھی آپ نے بتا دیا, اور پاکستان کا جو سسٹم ہے یہ جو چل رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ جی بنگلہ دیش اور انڈیا سے ہم پیچھے ہیں صحت اور تعلیم کے میدان میں بھی؟ باقی تو ڈیولپ ممالک تو اپنی جگہ پہ ہیں. نہیں سر نہیں, جو لوگ مجھے یہ کہتے ہیں نا کہ بنگلہ دیش مضبوط بن گیا ہے, بنگلہ دیش کی اکانومی بہت اچھی ہے, انڈیا کی اکانومی بہت اچھی ہے, انڈیا کی گورنمنٹ بہت امیر ہے, عوام بڑے غریب ہیں لیکن ملک چل رہا ہے. بنگلہ دیش کی اکانومی کو تو پاکستان نے ڈیولپ کیا. سوچو, انہوں نے فیکٹریاں لگائیں, انہوں نے کہا جی آپ کام کریں لیکن ایمانداری کے ساتھ, سہولتیں دیں. آج ان کا جی ڈی پی دیکھ لیں کہاں پہنچا ہے, 6 نمبر پہ ہمارا ایک. کیوں؟ ہر بندہ تو اس ملک کو لوٹ رہا ہے. اتنی کرپشن ہے کہ کو مالیہ بھی پاش ہو سکتا ہے اس وقت. اور جب میں اپنے بھائیوں کو بہنوں کو بتا دیتا ہوں اتنی کرپشن کے ساتھ ملک نہیں چلا کرتے, اتنی کرپشن کے ساتھ ادارے نہیں چلا کرتے. ایک دن آئے گا جب 1947 والی سٹوری جو ہے اس کو ریپیٹ کیا جائے گا. آپ کے بچوں اور بچیوں کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو 47 میں ہوا تھا. مت سوچو میں بچ گیا تو مجھے اپنا چاہیے, باقی نہیں ہے. اگر میں لوٹ کے کھا رہا ہوں تو کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ سب کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے اگر انہوں نے اپنے حالات ٹھیک نہ کیے, یہ قبضے شبضے اور لوٹ مار کا ذرا کم نہ کیا, یقین مانے پھر اللہ ہی خیر کرے, دعا ہی کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب بڑی آپ نے جذباتی گفتگو کی, اور خاص طور پہ جو ابھی آپ نے کرپشن کے حوالے سے بتایا ہے, اور تیسرا یہ کہ جس طریقے سے آپ کے ساتھ ذاتی طور پہ بھی یہ واقعہ پیش آ گیا جس میں فراڈ کی نوعیت ہوتی گورنمنٹ کے لیول پہ بھی یا شخصیتی لیول پہ بھی. آج کل پریکٹس کہاں کر رہے ہیں, یا آج کل گھر میں ہیں آپ؟ میں سر کچھ تو میری پریکٹس ہوتی ہے کہ غریب لوگوں کو میں مفت دیکھ لیتا ہوں, اگر ہو سکے تو میڈیسن بھی دیتا ہوں. کہاں سر دیکھ رہے ہیں؟ ایک خان ہاسپٹل بنا ہے جی جس میں 40 سال سے کام کر رہا ہوں. جب میں پاکستان میں ہوتا ہوں میں اس ہاسپٹل کے پہلے بابا ہاسپٹل کے نام سے تھا. اب ڈاکٹر قدیر خان نے بڑی محنت سے بڑا پیسہ اکٹھا کر کے اس کو بہت اچھا ہاسپٹل بنا دیا. انشاءاللہ جب چلے گا تو شمالی لاہور والوں کو بہت فائدہ ہوگا. یہ 5 منزلہ ہاسپٹل ہے, ابھی بس اینڈ فیز پہ جا رہا ہے. دوسرا میری پریکٹس ہے چغتائی لیب میں. یہ ایک اچھا مطلب جو بھی ایک سہولت ہے بڑی چیپ ہے اور بڑی اچھی سہولت ہے, اچھے ڈاکٹر بیٹھے ہیں. یعنی کہ یہاں تک کیا انہوں نے ہمیں کہا ہوا ہے جی پہلا وزٹ جو آپ پیڈ لیتے ہیں, سیکنڈ تھرڈ وزٹ فری کر دیا کریں, ہم لکھ دیتے ہیں فری ہے. تو مجھے ذرا خوشی ہوتی ہے. تو 2 جگہ پہ کام کرتا ہوں, باقی لوگوں کو ٹیلی فون پہ ٹیلی میڈیسن کے حساب سے لوگوں کو فون پہ مشورے دیتا ہوں. نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا سے مجھے ٹیلی فون آتے ہیں. ایک آرگنائزیشن ہے وہ ارینج کرتی ہے, تو اس میں لوگوں کو خاصا بینیفٹ ہو جاتا ہے اور آنے جانے کا ٹائم بھی بچ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کون سی ایسی خواہش ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ میری پوری نہیں ہوئی اور پوری ہونی چاہیے تھی؟ نہیں, خواہش تو میری ساری اللہ نے پوری کی ہیں. میں تو 200 عمریں کی ہے, اس سے بڑی خواہش کیا ہو سکتی ہے. بڑے لوگوں کے کام کیے ہیں, 20 لوگوں کو ابراڈ سیٹ کیا ہے. میری یہی خواہش تھی نا کہ ہم لوگ ترقی کریں.
तरक्की तो बहुत कर गए, लेकिन जब मैं पाकिस्तान आया तो मैंने देखा सारा किता कराया खूच पै गया, हर बंदा ही करप्ट बन गया। अल्लाह हमें माफ़ी दे, अल्लाह हमें रिज़्क़ के हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। ये मेरी दुआ है मेरे भाइयों के लिए, मेरे साथियों के लिए। ये मत सोचो आप कितना खा के गए हो, ये सोचो कल हमारे बच्चों के साथ क्या होगा। बेशुमार मिसालें मौजूद हैं, आप अखबारों में भी देखते हैं और टीवी पे भी देखते हैं। कभी अपने पे लगा के सोचे ना कि इस बंदे के बच्चों को कैसे, और दफनाने भी नहीं दिया जा रहा, हमारे बच्चों के साथ हुआ। कौम की नज़रें हैं, कौम को पता है कौन करप्ट है कौन करप्ट नहीं है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है जिनको हम वोट डालते हैं वो सारे करप्ट हैं। तो डॉक्टर साहब वोट नहीं डाला आपने, मतलब अब जो करप्ट हैं आपने बताया, निज़ाम करप्ट है पाकिस्तान का, और सियासी तौर पे भी जो आपने बताया कि लीडरशिप का फुकदान है इस टाइम, तो पाकिस्तान को कोई लीडरशिप ही ले जा सकती है आगे? सर पाकिस्तान को नेक लोग ही ठीक कर सकते हैं। ये लोग बार बार इलेक्शन लड़ते हैं, पैसा खर्च करते हैं। अगर वो 5 करोड़ खर्च कर दिया तो 50 करोड़ का उनका हिस्सा बन जाता है हुकूमत में आने के बाद। तो क्या करें, किसको वोट दें? हर एक को तो वोट दे के देख लिया, कोई बंदा भी बाज नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने करप्शन के साथ अच्छे काम भी किए हैं, जिससे कुछ तरक्की हमारे मुल्क में नज़र आती है। जब मैं इंडिया गया, वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ था जो पाकिस्तान का चक्कर लगा के आया था। उसने कहा कि डॉक्टर साहब आपके मुल्क में, मेरी नज़र में, मैंने लाहौर से पिंडी सफ़र किया मोटर वे पे, आपने तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट है आपके मुल्क में। मैं कहा बिल्कुल है, ये बड़ा अमीर मुल्क है, जितने नेचुरल सोर्सेज पाकिस्तान में है, मैं चैलेंज करता हूँ दुनिया के किसी मुल्क में मुझे दिखा दे। करप्ट करने वाले ज़्यादा हैं, 99% हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि करप्शन तो हुकूमत के अंदर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। अल्लाह मियाँ से हम दुआ करें बैठ के, अल्लाह मियाँ हमें कोई अकल मत दवे तो बेईमानी छाड़ दे। ये याद रखो, जो आपने हराम खाया है ना, वो हराम के रास्ते पे ही जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बच्चियाँ भी हैं ज़ाहिर है जिनके, उनको आप लोगों को, बच्चों को या उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे जहेज़ के हवाले से ख़ास तौर पे, ताकि सादगी अपनाएं और शादी करें? मुझे बड़ी खुशी से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत एडवांस हो गया है। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर पे या किसी, आप इंटरनेशनल एग्जाम में देखें पाकिस्तानी टॉप करते हैं। बिल्कुल सही। बाकी ये है, वो एक सोशल प्रॉब्लम है जो हमने पता नहीं कहाँ से ले लिया, वो हमारे मज़हब के हिस्सा नहीं है। तो मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें कि अल्लाह मियां बच्चों के घर आबाद करें। माशरे का हिस्सा है, ये माशरे का हिस्सा है। अच्छा डॉक्टर साहब, लिटरेसी लेवल जो पाकिस्तान का काफ़ी नीचे है, इंडिया की निस्बत भी, बांग्लादेश की निस्बत भी, और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उससे तो हम बहुत पीछे हैं जो ख्वानगी की शरह के हवाले से। इस हवाले से गवर्नमेंट को क्या एडवाइस करेंगे आप? सर पाकिस्तान के जो 20% अवाम है ना, वो किसी भी लेवल पे देख ले वो सबसे ऊंचे हैं। अंग्रेज़ लोग जो एवरेज हैं वो एक कमरे में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, और यहाँ पे आप देख लो 4 गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। अभी कल मैं एक तस्वीर देख रहा था कि एक बस स्टॉप पे खातून बैठी है, अपनी बस का इंतज़ार कर रही है, सर्दी भी बड़ी है। वो फिनलैंड, मतलब उस कंट्री की तस्वीर थी। उसने कहा आप ये बताएं ये कौन है? उन्होंने कहा जी ये तो हमारी मिनिस्टर है, बस का इंतज़ार कर रही है। इस लेवल पे हम आ जाएं तो आई थिंक पाकिस्तान तो बहुत बड़ा अच्छा मुल्क बन जाएगा। अगर बांग्लादेश को पाकिस्तान बना सकता है, बांग्लादेश को पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान बना दिया, ये सब लोग जानते हैं। कई दफ़ा डिस्कशंस हो रही, अपने मुल्क को क्यों नहीं ठीक करते? पैसे जो बाहर ले गए हैं, सिर्फ वही पैसे वापस आ जाएं, आपका मुल्क डेवलप कर जाता है। डॉक्टर साहब अल्लाह खैर करे, दुआ करें जी मुल्क हमारी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी डॉक्टर मुबारक अली की, इनकी प्रैक्टिस भी इनके हवाले से बात की, इनकी प्रैक्टिसेस जो इन्होंने की सऊदी अरब में मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, और इसके अलावा ये पाकिस्तान में जो काम किया इन्होंने, जो अपनी सरकारी मुलाजमत के तौर पे वो भी बताया, जो कार खैर में हिस्सा डाला वो भी बताया। और इन्होंने कहा जी निज़ाम पाकिस्तान का इंतहाई करप्ट है, और यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान के निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि करप्शन का ख़ात्मा हो सके। और ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके साथ फ्रॉड हो रहा है, इनके साथ भी हुआ, और गवर्नमेंट के लेवल पे भी हुआ, और शख्सी लेवल पे भी हुआ।
اور ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے اور لٹریسی لیول بڑھانے کے لیے بھی کام کرنے چاہیے حکومت کو. اور دوسرا شرح خانگی جو پاکستان میں بہت کم ہے اس کو بھی بڑھایا جائے, لٹریسی لیول کو بہتر کیا جائے. جو بچیاں جن کی شادی نہیں ہو رہی سادگی اپنائیں, اور جہیز کی لعنت, اس کی ایک لعنت ہے, اس کو خاتمے کے لیے بھی کام کرنا چاہیے. کرپشن کا خاتمہ ہوگا, پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گا, تب تک کے لیے علی فاروق کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.